بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 24 نومبر سے پہلے ہی حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دینے لگا ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے اپنی اتحادی حکومت کو منانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جو ہے رینجر کو تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ عظمیٰ بخاری اور عطا اڑر نے بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اوپر جو ہے اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، NDS ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ جس کا انتظار تھا پورے پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ان کے سیاسی رہنماؤں کے، کیونکہ آج بانی پی ٹی آئی کی آج آخری جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس میں بھی جو ہے ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ یہ وہ بڑا کیس تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انڈر کسٹڈی رکھا گیا تھا اور اس سے قبل سزائیں ہوئی تھی، وہ تمام جو ہے سزائیں معطل ہوئیں، کیس میں بری ہوئے بانی پی ٹی آئی، اور اب یہ آخری جو ہے کیس تھا جس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے جیل میں قید تھے، تو اس میں بھی آج جو ہے ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی جو ہے آج کی ڈیولپمنٹ تھی اور اس کا انتظار تھا، کیونکہ اس سے قبل بشرا بی بی جو کہ اہلیہ ہیں بانی پی ٹی آئی کے، ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پہ رہا کیا گیا تھا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے آج کیس کی سماعت کی اور وہی سیم جو ہے انہوں نے اپنے ریمارکس دیے کہ کیسے آپ جو ہے بانی پی ٹی آئی کو اس توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے وہ انڈر ٹرائل رکھ سکتے ہیں، جیل میں کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اب مطلب اگر اس کے علاوہ کوئی کیسز نہیں ہے تو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے، لیکن حکومت چونکہ پہلے ہی ان تمام تر جو ہے وہ احکامات سے آگاہ تھی، ان تمام تر جو ہے معاملات سے آگاہ تھی، تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے 3 نئے مقدمات جو ہیں وہ آلریڈی درج کیے ہوئے تھے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے، اور گزشتہ جو احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر ٹوٹل ملا کے 12 مقدمات جو ہیں وہ احتجاج اور ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ درج ہیں، جس کی وجہ سے آج بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک رستہ جو اس طرح کہہ رہے تھے کہ جو بندش تھی وہ اب ٹوٹ چکی ہے، ایک وے ہے وہ کلین ہو چکا ہے، بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کے، جیل سے باہر آنے کے راستے بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ عدالت اور کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی اقدامات بانی پی ٹی کو جیل سے رہائی سے نہیں روک سکتے۔ اس کی وجہ یہ سائفر کیس تھا جس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھی، وہ بالکل ختم ہوا، اور اس کے بعد عدت کیس تھا وہ ختم ہوا، اور توشہ خانہ کیس تھا وہ ختم ہوا، القادر ٹرسٹ کیس تھا وہ ختم ہوا، دیگر جتنے بھی کیسز بنائے گئے لاتعداد مقدمات تھے ان تمام میں جو ہے بانی پی ٹی آئی اس وقت ضمانت پہ ہیں۔ لیکن جو چونکہ نئے جو ہے مقدمات بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی آج بانی پی ٹی کے جو وکلا ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، اور فیصل چودھری نے اسپیشلی کہا کہ آنے والے چند روز میں، اور یہ نومبر کا مہینہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اس میں پہلے ہی دعویٰ کیا جا رہا تھا بانی پی ٹی کی رہائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا آنے والے چند روز میں بانی پی ٹی ان تمام کیسز میں بھی ضمانت حاصل کر لیں گے، اور جس طرح ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 24 نومبر کا جلسہ یا احتجاج یا پروٹیسٹ یا لانگ مارچ جو ہے وہ بانی پی ٹی خود لیڈ کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کل ہی یہ بات کہہ دی تھی، تو اب لگ یہی رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی 24 نومبر سے پہلے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ دوسری طرف آج انتہائی اہم ترین ملاقات ہوئی اور اعلیٰ سطح کا جو ہے ایک وفد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیا اور ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی وہ ان کے ساتھ ناراض ہے، اور حکومت جب یہاں پیپلز پارٹی کو جو منانے کی کوشش کرے، دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو ایک پریشر ہے وہ بھی حکومت کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر حکومت بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کو منانے میں ناکام رہی تو بھی حکومت جا سکتی ہے، حکومت اپنی جو ہے پوزیشن برقرار نہیں رکھ پائے گی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا پریشر اگر برداشت نہ کر پائی تو حکومت جو ہے پھر بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو اس لیے حکومت کے پاس اب ڈبل جو ہے امتحان اس کو فیس کرنے کا تو آج ہی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے جو ہے ایک کمیٹی قائم کر دی گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اور ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ اپنی اتحادی جو ہے جماعت اس کو منایا جائے تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر لیے جائیں، اور بلاول بھٹو کو ایگری کیا جائے، جو تمام تر معاملات ہوئے تو اس حوالے سے ایگری کیا جائے اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلا جائے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جمعرات تک
لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. اور یہ انہوں نے اپنے پہلے ہی جب کال دی تھی، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جمعرات تک جو ہے وہ مذاکرات کے لیے کمیٹی جو بنائی تھی بانی پی ٹی آئی نے، جس میں بریسر گوہر علی امین گھنٹا پور شامل ہے، انہوں نے کہا تب تک جو ہے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد مذاکرات کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور احتجاج ہوگا اور بھرپور احتجاج ہوگا. اور آج انتہائی اہم جو احتجاج کے حوالے سے ایک پلاننگ سامنے آئی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس میں لندن میں احتجاج ہے، برطانیہ کی دیگر شہروں میں احتجاج ہوگا، امریکہ میں احتجاج ہونے جا رہا ہے، یورپی یونین کے تمام ممالک میں احتجاج ہوگا، اٹلی میں، فرانس میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، آئرلینڈ میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اس کی تمام تر جو ہے شیڈول جاری کر دیا گیا، اور کہاں کہاں احتجاج ہونا وہ پلیسز بھی جو ہے وہ آج پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس میں جاری کر دیا گیا ہے، جہاں انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے. تو یہ ایک پوری دنیا ورلڈ وائڈ احتجاج سے اگر ہم کہیں، پہلی دفعہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. تو حکومت، نہ صرف پاکستانی حکومت بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے پوری دنیا کی نظریں اس پروٹیسٹ کے اوپر ہیں کہ کیا آیا جو آنے والے دنوں میں جو اہم ترین ڈیز آ رہے ہیں، جس میں 24 نومبر کی کال ہے، اس میں کیا پاکستان کے جو ہے سیاسی مستقبل کیا ہوگا. تو یہ بڑا جو ہے وہ غور طلب بات ہے. دوسری جانب حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ علی امین گھنٹا پور صاحب بھی موجود تھے، مریم نواز صاحب بھی موجود تھی، تمام جو ہے سی ایم موجود تھے، اور آرمی چیف نے خصوصی شرکت کیا، اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے پیغام دیا کہ دھرنے اور احتجاج جو ہے وہ حل نہیں ہے، مذاکرہ جو ہے وہ حل ہے. تو مطلب حکومت کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس احتجاج کو، اس پروٹیسٹ کو وہ جو ہے وہ کور کر لیا جائے، روک لیا جائے، اور جو اس کے مذاکرات کا ایک راستہ نکال لیا جائے. لیکن دوسری جانب حکومت ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسلام آباد سمیت اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے رینجر کو تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. موبائل فون کی بندش کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں. کنٹینرز پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں میں جو ہے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، تاکہ جو مظاہرین ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور احتجاج کا حصہ نہ بن سکے. کارکنوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. لاہور سمیت دیگر جو علاقوں میں کارکن اور پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے اور اس احتجاج کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے. آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اور احتجاج اور پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے اوپر جو ہے پوری کی پوری پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج جسٹ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے، بانی پی ٹی کو چھڑانے کے لیے ہو رہا ہے، ملکی مفاد کی کوئی بات نہیں ہے. اور پنجاب کے اوپر یلغار، اسلام آباد کے اوپر یلغار کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے عوامی مفاد کی بات نہیں کرتے. اور ہم اس احتجاج کو جو ہے دہشت گردوں کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے، کہ مطلب جیسے ایک دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے. سر آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کی تھی کہ جو احتجاج میں شرکت کریں گے ان کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائے، پاسپورٹ منسوخ کر دیا. مطلب یہ ایک ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت اتنی بخلاہٹ کا شکار ہے کہ پی ٹی آئی کا خوف جو ہے ان کو بالکل بھی جو ہے سانس نہیں لینے دے رہا. اور اطاعت آرڈر صاحب نے جو اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے عدالت سے، تو انہوں نے بھی جو ہے فوری اسٹیٹمنٹ دیے کہ اب بھی جو ہے رہائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظریں ٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے اور پھر حالات جو ہے وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا اب بھی رہائی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر دیگر مقدمات بھی ہیں، اور حکومت کی کوشش ہے، حتی الامکان کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئے. اگر یہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے ہیں تو پھر جو 24 نومبر کا احتجاج ہے، یا وہ جس طرح پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جشن میں تبدیل ہوگا، تو بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کے پر جو ہے جب اتنی عوام اگر پروٹیسٹ میں نکلے تو اس سے ڈبل عوام جو ہے وہ نکلے گی اور بانی پی ٹی آئی کو ویلکم بھی کرے گی. کیونکہ اتنے عرصے سے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قید میں. تو اس لیے اگر بانی پی ٹی آئی 24 نومبر سے پہلے رہا ہو جاتے ہیں، مذاکرات کو ایک سین بن جاتا ہے، تو جشن کی جو ایک جو ہے وہ کال رکھی گئی ہے کہ 24 نومبر کو ہم احتجاج کی بجائے جشن کریں گے. تو اٹس مین جشن میں بھی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں جو ہے
اگر یہ احتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تو دنیا بھر میں جو ہے جشن بھی منایا جائے گا. تو یہ جو آنے والے جو ویکنڈ ہے, اگر ہم اس کو کہ یہ سیاسی ویکنڈ ہونے والا ہے, اور حکومت کے پاس اب ٹائم فریم بہت کم ہے. 24 گھنٹے کا تقریباً ٹائم رہ چکا ہے, کیونکہ یہ ڈیڈ لائن مکمل ہو جائے گی 24 گھنٹے کے بعد. اس کے بعد یا تو پھر احتجاج ہوگا یا پھر جشن ہوگا, جس کے لیے تمام تر تیاریاں پاکستان تحریک انصاف نے مکمل کر لی ہیں. اور یہ جو گرفتاریوں کی بات کر رہی ہیں, اور مشیر اطلاعات جو ہیں بریسٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا, بشرا بی بی صاحبہ کی بھی جو ہے وہ احکامات پہلے ہی سے ہی وہ سامنے آ گئے. اگر گرفتاریاں ہو بھی جائیں گی تو پھر کیسے پلان کرنا ہے اور حکمت عملی کرنی ہے. اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جس طرح 8 فروری کی کال دی تھی اور یہ سیکنڈ کال ہے 24 نومبر کی, مطلب اس میں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, یہاں سے عوام مینڈیٹ واپس لے گی اپنا, جو کہ انہوں نے واقع میں پی ٹی آئی کو دیا تھا. تو اس لیے بڑی کلیئر ہے اس دفعہ پی ٹی آئی, اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت جو ہے, حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اور شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر مذاکر ہو بھی جاتے ہیں تو ہم اپنے جو ہیں وہ احتجاج سے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, مطلب وہ اپنے ایک پلاننگ کے ساتھ وہ چلتی رہیں گی.